اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تو میرے بھائی، اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتوں سے نوازا ہے، انعامات کیوں دیے ہیں؟ ہماری عمر بالکل اوسط عمر ہے ہماری. پچھلے انبیاء اکرام کی عمر 1000 سال، 600 سال، 800 سال، 500 سال، 400 سال. یہ قوم تو ایسی گزری ہے. ایک بچے کا انتقال ہو گیا، چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ، انتقال ہو گیا. اماں زور زور سے چیخ چیخ کو رو رہی، میرا بچہ کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں، مرگانا ہو. کتنے سال کا بچہ ہو؟ 300 سال کا بچہ. کتنے سال کا بھائی؟ 300 سال کا بچہ. 30 سال کا ہو گئے. 300 سال کا بچہ. جب بچہ مرا تو اماں رو رہی، میرا بچہ کھایا بھی نہیں پیا بھی نہیں. مگر میرے بھائی، اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اوسط عمر سے ہمیں نوازا. مگر چند انعامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. اب جیسا شب برات آنے والی ہے، اگر ہم اس رات میں تھوڑی دیر عبادت کریں گے تو 400 سال عبادت کرنے کا ثواب. مگر ہم اس کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ ہمارے پیچھے کھلا ہوا دشمن بیٹھا ہوا ہے، شیطان. وہ کرنے نہیں دیتا. جیسا ساری زندگی سلانا نہیں، ویسا کیے آنے والے مبارک راتوں میں بھی شیطان سلاتا ہوں. نہیں تو کیا تم ایک بہانہ لینے کو آ جاتا. نہیں تو پیٹ میں درد اٹھاتا، نہیں تو سر میں درد اٹھاتا، نہیں تو پورے بدن میں درد اٹھا ہوتا. کہیں کوئی رات میں عبادت نہیں کرنا ہو، کچھ نہ کچھ کامیاں کرتا شیطان. اس لیے میرے بھائی، جو شعبان کا جو مہینہ الحمدللہ چل رہا ہے، اس شعبان کے آنے والی شب برات میں تھوڑی دیر عبادت کریں انشاءاللہ. یہ مبارک راتیں ہیں، یہاں پہ رہنے کے لیے کوئی بھی نہیں آئے. ابھی حال میں ایک ساتھی کا انتقال ہوا. پچھلے جمعہ میں وہ ساتھی ہماری مجلس میں بیٹھتے تھے، جمعہ میں آپ کے سامنے بیٹھتے تھے. اب یہ جمعہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو میرے بھائی، میں ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں کہ انسان کی زندگی جو ہے پانی کے بگونے کی طرح ہے. انسان رات میں جا کے سوتا ہے، صبح کو اٹھتا نہیں. صبح کو گھر سے نکلتا ہے، شام کو گھر کو نہیں آتا. آج انسان کے ویسے حالات ہیں. تو ہم اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کو خوب ہم یاد کرنے چاہیے، اس کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، صدقہ و خیرات دینا چاہیے. حضرت معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی، یہ بہت بڑا بادشاہ گزرا. سلطان محمود غزنوی کا جب انتقال ہوا تو محمود غزنوی کسی بزرگ کے خواب میں آیا. تو یہ بزرگ کہنے لگے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو سلطان محمود غزنوی نے کہا، میں ایک رات کسی گاؤں میں مہمان تھا، جس گھر میں مجھے ٹھہرایا گیا، ایک رات میں ایک مکان میں ٹھہرا. تو اس مکان میں ایک طواف میں یعنی ایک محراب میں جو ہے قرآن کا ایک ورق رکھا ہوا تھا. اب پہلے تو چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، طواف میں جو ہے قرآن کا ایک ورق رکھا ہوا تھا. تو میرے دل میں خیال آیا، یہ ورق کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں، اگر اس کو ہٹاؤں گا تو میں سو جاؤں گا آرام سے. تو پھر اس کے دل میں پھر یہ خیال آیا، نہیں، یہ طواف میں جو قرآن کا جو ورق جو رکھا ہوا ہے یہ اسی کی جگہ ہے. میری ایک رات کی نیند کی وجہ سے میں اس ورق کو کیوں ہٹاؤں؟ تو ساری رات سلطان محمود غزنوی جاگتے ہوئے ساری رات گزار دیا، قرآن کے اس ورق کو وہاں سے نہیں ہٹایا. تو وہ بزرگ سے سلطان محمود غزنوی کہنے لگا کہ میں قرآن مجید کا ایک ورق کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی.
قرآن کے ایک وقت کا ادب احترام کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش کر دی۔ تو میرے بھائی قرآن مجید کا کیا ہے؟ احترام ضروری ہے۔ پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے، چھونا عبادت ہے۔ قرآن مجید کو دیکھنا بھی عبادت ہے، نہیں دیکھنا بھی عبادت ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کو ہم عام کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، گھر میں پڑھنے کی عادت ڈالیں، مسجد میں پڑھنے کی عادت ڈالیں، آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن مجید پڑھیں۔ میرے بھائی قرآن مجید پڑھیں۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن وہ قرآن پڑھنے والے کی سفارش کرتا ہے دل میں۔ اللہ اسے جہنم میں بھیجنا کو مجھے پڑھتا تھا ہی نہیں، وہ قرآن سفارش کرتا ہے، پڑھتا تھا مجھے بھیجنا کو جہنم میں۔ ہم قرآن پڑھے تو صحیح۔ قرآن مجید کوئی معمولی کتاب نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرزند، ان کے بیٹے کو ایک استاد نے قرآن مجید پڑھایا۔ تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند نے سورہ فاتحہ مکمل کر لی، سورہ فاتحہ جب اچھا یاد کر لیے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس استاد کو، معلم کو 1000 دینار دیے۔ کتنے ہزار دینار دیے؟ 1000 دینار دیے۔ اب یہ حضرت استاد کہنے لگے میں نے ایسا کون سا بڑا کام کر دیا، صرف سورہ فاتحہ ہی تو میں نے پڑھایا۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے آپ کو جو میں 1000 دینار جو میں نے دیا ہے، دینار جو درہم جو میں نے آپ کو دیا ہے یہ ختم ہو جانے والے ہیں، مگر آپ نے جو میرے بیٹے کو جو سورہ فاتحہ پڑھایا ہے وہ جو ہے باقی رہنے والی چیز ہے، وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ میرے بھائی قرآن مجید کو پڑھیں، رمضان کا مہینہ بھی ماشاءاللہ ابھی قریب آ رہا ہے، اور سب سے پہلے ہم اپنے اخلاق کو سنواریں۔ اخلاق بے حد ضروری ہیں۔ حدیث پاک میں کیا آتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کی حفاظت کرنے میں اس کو جنت میں داخل کراؤں گا۔ پہلی آنکھوں کی حفاظت، دوسرا زبان کی حفاظت، تیسرا شرمگاہ کی حفاظت۔ میرے بھائی اسی میں ہمارے اخلاق آتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے رہنے کے لیے کرائے کا گھر لیا، کرائے کا مکان لیا انہوں نے۔ جب کرائے کا گھر لیے، مکان لیے رہنے کے لیے، تو ان کے گھر کے سامنے ایک یہودی کا گھر تھا۔ ان کے گھر کے سامنے ایک یہودی کا گھر تھا۔ جب حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ گھر میں رہنے لگے، اب یہ جو یہودی جو تھا وہ یہودی ایک پرنالہ بنایا تھا، ایک ایسا نالا بنایا تھا جیسے ہی وہ نالے میں کچرا ڈالتا سیدھا حضرت کے گھر کے پاس جا کر کچرا گرتا، ویسا پرنالہ بنایا تھا وہ۔ جیسے ہی وہ نالے میں کچرا ڈالتا سیدھا حضرت کے گھر کے سامنے گرتا، دروازے کے سامنے گرتا۔ تو حضرت کیا کرتے؟ حضرت کے پاس ایک جھاڑو بھی، ایک پٹی تھی، جیسا ہی کچرا آتا جھاڑتے، اٹھا کر پھینکتے۔ ایک دن 2 دن کا مسئلہ نہیں، کئی مہینے گزر گئے۔ ایک بار یہودی تنگ آ گیا، پریشان ہو کر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کو کیا میری یہ حرکت سے آپ کو برا نہیں لگتا کیا؟ میری یہ حرکت سے آپ کو غصہ نہیں آتا کیا؟ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہنے لگے مجھے برا بھی لگتا ہے اور غصہ بھی آتا ہے، مگر کیا کروں؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو لوگ غصہ پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ جو لوگ غصہ پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں۔ جب یہ بات کہی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے
تو وہ یہودی کہنے لگا جو دین ایسی تعلیم دیتا ہے وہ دین بھی بہت اچھا ہے، جو دین ایسی تعلیم دیتا ہے وہ دین بہت اچھا ہے۔ اس نے یہ الفاظ کہے، پھر وہ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ تو میرے بھائی آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے اخلاق کی وجہ سے یہ یہودی جو ہے مسلمان ہوا۔ اخلاق بے حد ضروری ہے، ہمیں اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور پڑوسیوں کے بھی حقوق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حالات ہیں، زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر زندگی کے حالات اگر ہم اٹھا کر دیکھیں، عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ کچھ پکائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سالن میں تھوڑا پانی زیادہ ملاؤ۔ عائشہ نے پوچھا کیوں؟ تاکہ جو ہے آزو بازو کی جو پڑوسی ہے ان کو بھی تھوڑا سالن بھیجو۔ نہیں بھائی، پڑوسیوں کے حقوق ضروری ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ضروری ہیں۔ میرے بھائی الحمدللہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے لیے اس کا استقبال کیسا کرنا۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ اب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، آنے سے پہلے ہم وہاں کیا کر دی؟ گھر کو پاک صاف کر دی، نہیں گھر کی پورے چیزوں کو پاک صاف کر دی۔ کیوں؟ تاکہ مہمان آ کے ہمارے گھر کی تعریف کرے، مہمان آ کے ہمارے گھر کی تعریف کرے، نہیں کرتے نہیں۔ تو میرے بھائی تو صحابہ اکرام بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے مہینے کا احترام کرتے تھے۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے صحابہ اکرام کیا کرتے؟ جسے قرض دینا ہو قرض دیتے، جس سے لینا ہو لے لیتے تھے، جسے معاف کرنا ہو معاف کر دیتے تھے۔ جو حقوق العباد ہیں پورے مکمل کر لیتے تھے صحابہ اکرام۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ ماں باپ سے بیٹا بات کر کو کتنے کی سال ہوگا، باپ بات کر کو جو ہے بیٹے سے کتنے کی سال ہوگا، بیوی کہتے ہیں ذرا بولیں تو شوہر بات کر کو جو 10-15 دن ہوگا۔ میرے بھائی یہ حقوق العباد ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر حقوق اللہ میں اگر تھوڑی کمی آ گئی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتی، حقوق العباد میں اگر کوئی کمی آ گئی تو معاف نہیں۔ ماں باپ سے ناراض ہیں، جو ماں باپ پیدا کرے جو بڑے کرے وہ ماں باپ سے ناراض ہیں، اور ماں باپ بچوں سے ناراض ہیں، بھائی بھائیوں سے ناراض ہیں، بھائی بہنوں سے ناراض ہیں۔ میرے بھائی یہ جو دلوں کے اندر جو بغض جو حسد جو رکھا ہوا ہے اس کو باہر نکالیں۔ حدیث پاک میں کیا آتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات جو آنے والی جو رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیں گے سوائے کس کے؟ جو حقوق العباد، جو لوگوں سے نفرت کرتا ہے، ماں باپ کی نفرت دل کے اندر رکھا ہوا ہے، بھائی بہنوں کی نفرت دل میں رکھا ہوا ہے، رشتہ داروں کی نفرت دل میں رکھا ہوا ہے۔ کئی سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے، بات نہیں۔ میرا بھائی اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا، اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ موقع دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس کا ہم احترام کریں، اس کی عزت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنی چنی زندگی دی ہے، کیا بھی بڑی کیا بھی زندگی لے کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنی چنی زندگی دی ہے، اس مختصر سی زندگی میں ہم حقوق اللہ بھی ادا کریں اور حقوق العباد بھی ہم ادا کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ کیا تھے بھی بولے تو کیا بولتی نہیں، اگر ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کر کو بولتے نہیں کہ بھائی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، تشکیل کریں تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ حضرت میرے بھائی
آپ نے نام سنا ہوگا حضرت التمش، شمس الدین التمش، حضرت شمس الدین التمش یہ بادشاہ گزرے. ان کے دور میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. جب جنازہ رکھا گیا، ہزاروں کا مجمع سامنے ہے، ایک آدمی کوئی بھی سامنے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں. بعد اللہ کے ولی ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ. تو ایک آدمی سامنے آیا، آ کر کہنے لگا ان کا نماز جنازہ وہی پڑھائے گا جس میں 4 خوبیاں ہوں، 4 اچھائیاں ہوں، وہی ان کی نماز جنازہ پڑھائے گا. پہلی خوبی یہ کہ تکبیر اولا کی نماز کبھی زندگی میں فوت نہ ہوئی ہو. تکبیر اولا کی نماز کبھی فوت نہ ہوئی ہو. اور دوسری خوبی تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ہو. اور تیسری خوبی کبھی غیر محرم غیر عورت کو کبھی اس نے اپنی نظروں سے نہ دیکھا ہو. اور چوتھی خوبی عصر کی سنتیں کبھی قضا نہیں ہوئی. میرے بھائی یہ خوبیاں معمولی نہیں کیا. تکبیر اولا کی نماز زندگی میں کبھی قضا نہیں، تہجد کی نماز قضا نہیں، غیر محرم کو کی نظر ان کی نظر کسی پر نہ پڑی ہو، اور عصر کی سنتیں. ہزاروں کا مجمع خاموش ہے. 4 خوبیاں جن میں ہو وہی آ کے ان کی نماز جنازہ پڑھائے. تو اس وقت کے بادشاہ حضرت شمس الدین التمش جو بادشاہ گزرے ہیں، وہ روتے ہوئے سامنے آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ تو دنیا سے چلے گئے، مگر آپ جاتے جاتے میرا بھی آپ نے راز کھول دیا. تو اس وقت کے بادشاہ شمس الدین التمش جو بادشاہ تھے وہ کہنے لگے میں اللہ اور رسول کو میں حاضر رکھ کے کہتا ہوں یہ 4 خوبیاں میرے میں موجود ہیں. تو میرے بھائی بادشاہ ہو کر بھی ان کی نمازیں کبھی قضا نہیں ہوئی، تہجد کبھی قضا نہیں ہوئی. آج ہم کچھ بولے تو نہیں میں ہمارے پاس کرو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے ہر احکام پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی کمائیوں میں تجارتوں میں ترقی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہمارے خاندانوں میں اس دنیا سے جتنے بھی لوگ جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے. تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے.